بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وطن کے ناظرین کو آج ہم قصر شبیر امام بارگاہ میں مسجد امام حسن مجتبیٰ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام علامہ ڈاکٹر تنویر حسین رضوی صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج سر قبلہ؟ شکر الحمدللہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو آج یہ بتائیے گا کہ یہ قربانی کا لفظ ہم عید قربان اور سنت ابراہیمی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو قربانی بیسیکلی ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی قربانی جو ہے، یہ لفظ قربان یہ قرب سے ہے، یعنی ہر وہ فعل، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے، اسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور ہمارے یہاں کے یہ لغوی اعتبار سے ہے، عام طور پہ معاشرتی اعتبار سے یہ مشہور ہو گیا ہے جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے، کہ اگر کوئی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ عید ہمیشہ قربانی کے بعد ہی ہوتی ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ جی ٹھیک۔ جس طرح ہم جسمانی قربانی دیتے ہیں رمضان میں، تو جب وہ قربانی دے چکتے ہیں تو اللہ کے قرب میں جب چلتے ہیں تو وہ عید ہے، وہ بھی قربانی کی ایک تکمیل ہوتی ہے۔ تکمیل ہے۔ اب یہ حج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے اپنے جسمانی قربانی دیتا ہے، طواف، سعی، وہ عرفات، وہ ساری بڑے مشکل عبادت ہے حج۔ اس کے بعد آخری جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جسمانی قربانی تو وہ دے چکا ہوتا ہے، اب اسے معاشی قربانی دینی ہوتی ہے کہ اپنے مال میں سے کوئی جانور لے کے اسے ذبح کرے۔ یہ حضرت اسماعیل کی وہ یاد جو ہے نا، اسے تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس قربانی کو جو ہے وہ انسان کے اوپر جو حج پہ جاتے ہیں ان پہ واجب قرار دیا ہے کہ لازمی ہے تم سارے کام کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں کوئی جانور ذبح کرو، وہ اونٹ ہو جائے، وہ گائے ہو جائے، وہ بکرا ہو جائے، وہ دمبا ہو جائے، وہ گوسفند، کوئی بھی ان چیزوں میں سے کسی کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انسان جسمانی قربانی کے بعد اپنا مالی قربانی دیتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب تو نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی دی ہے، اب اگلا دن تیرے لیے عید کا دن ہے۔ اور عید ہے یہ کہ انسان قرب الہی کی تلاش میں ہوتا ہے، جب قرب الہی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ عید کے جو ہے نا وہ مزے پھر لوٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ عید ہوتی ہے۔ حضرت دیکھیں یہ قربانی عجیب تھی کہ حضرت ابراہیم لے گئے تھے حضرت اسماعیل کو، اور بتا کے لے کے گئے تھے کہ بیٹا، بلکہ قرآن میں ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام اذبحک کا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میں کہا یا ابت افعل، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا وہ کریں، اس کو پورا کریں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہ جب حضرت ابراہیم نے تو اپنی طرف سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پہ چلائی تھی، سبحان اللہ، ایسا ہی کہ میرے اللہ میرے پاس میری پسندیدہ ترین، میری محبوب ترین، اس روئے زمین پہ میری سب سے پسندیدہ اور میری حسرت بری یہ جو ہے نا شخصیت جو حضرت اسماعیل ہے، اسے تیری بارگاہ میں قربان کر۔ اور کہا جب سب سے اس ساری یہ محبتوں اور عشق بیٹے کے ساتھ ہونے کے باوجود اس کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ تیری ذات کے لاگے کچھ نہیں، اسی لیے تو میں خلیل اللہ ہوں، تیرا پیارا ہوں، تیرا دوست ہوں، تو اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو یہ سسٹم جو ہے نا یہ سارا ایسے ہی چلتا ہے۔ کوئی بھی دیکھیں آپ اپنی ذات کی قربانی دے دیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے اعمال کو قربان کر دیں، دیکھنا مختلف اعمال ہیں ایسے کہ جو قرب الہی میں انسان کو داخل کر، اس میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح دیکھیں جہاد جو لوگ کرتے تھے وہ مشکل ترین عبادت تھی، لیکن یہ سارا کچھ
کرنے کے بعد ہدف کیا تھا کہ قرب الہی میں چلے جائیں. پھر یہ بھی عجیب ہے کہ جانور کو ذبح کرنا کوئی بھی لے کے اس کو چھری پھیریں اس کا جو ہے وہ خون. یہ بتائیے گا کہ قربانی سے کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں؟ کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا گوشت اور اس کا خون وہ اس تک نہیں پہنچتا. ہاں مجھ تک نہیں پہنچتا. تو وہ کیا ہے ایسے فائدے جو بندے کو حاصل ہوتے ہیں یہ؟ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان متقی بنتا ہے. اس سے متقی بنتا ہے تاکہ تمہارا تقویٰ وہ تقویٰ بڑا ضروری ہے انسان کے. تقویٰ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن ہدی للمتقین ہے. قرآن تقویٰ والوں کی ہدایت کرتا ہے، متقیوں کی. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ جو متقی ہیں اگر سچوں کا ساتھ آپ کو لینا تب بھی آپ کو متقی ہونا پڑے گا. اسی طرح اگر مولا امیر المومنین ہے وہ امام المتقین ہے. تقویٰ تو ہر جگہ ضروری ہے. اگر قرآن سے ہدایت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سبحان اللہ. اب متقین کے آگے جو صفات بیان کی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تیسری بڑی صفت یہ ہے ومما رزقناہم ینفقون. اور میں نے جو تمہیں رزق دیا جو مال دیا اس میں سے لوگوں کو تم کھلاتے ہو. یہ تیسری بڑی صفت ہے متقیوں کی. تو یہ قربانی کیا ہے؟ اب لوگوں کو کھلانا ہے، آپ نے گوشت کھلانا ہے لوگوں کو. اس کے علاوہ یہ جب آپ یہ قربانی کرتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ متقیوں میں داخل ہو جاتا ہے. پہلی مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ انسان کو پاکیزگی انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس سے تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قربانی کے جانور کے خون کا ایک پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو جو قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنا بڑا شارٹ کٹ ہے نا. بڑا اجر ہے، بہت بڑا. گناہوں کی بخشش کا سے زیادہ اور شارٹ کٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک جانور لیا اپنی وسعت کے مطابق، اپنے مال کے مطابق، اسے لا کے قربان کر دیا اور آپ نے جیسے فرمایا کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. دراصل اس کا گوشت جس مومن کے گھر پہنچتا ہے وہ اس مومن کے گھر نہیں پہنچتا، وہ خدا کے گھر میں جاتا ہے. خدا نے کہا یہ لوگوں کو تم نہیں کھلا رہے بلکہ یہ تم مجھے کھلا رہے. یہ تمہارا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا لیکن جب یہ انسانوں تک پہنچتا ہے تو ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح مجھ تک پہنچ گیا. خدا تو محبت ہی ان سے کرتا ہے جو دوسرے بندوں سے محبت کرے. اسی لیے حکم ہوا کہ اس کے ساتھ سنت موقدہ ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اجر و ثواب لوگوں کو پتہ چل جاتا تو قرض لے کے بھی جو ہے وہ قربانی کر. ٹھیک ہے بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی جیسے حج پہ کوئی تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ بندے مسلمان حج ادا کریں تو وہاں پہ جو قربانی ہوتی ہے ان کو 2 جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں؟ 2 قربانی نہیں، اس کے لیے یہ شرائط ہیں جانور کہ اگر آپ نے اونٹ ایک ہی ہوتا ہے، اگر اونٹ آپ نے ذبح کرنا ہے تو وہ کم از کم 5 سال سے زیادہ کا ہونا چاہیے، 6 سال میں داخل ہو جائے. گائے اگر آپ نے دینی ہے تو وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، 2 سال سے زیادہ کی، لیکن زیادہ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بوڑھی نہ ہو. اس طرح جو بکرا ہوتا ہے وہ 1 سال کا پورا ہونا چاہیے. بعض اس میں تھوڑا بہت مجتہدین نے اس میں فرق دیا ہے. اور پھر یہ بھی حکم ہوا کہ یہ جو جتنا زیادہ صحت مند یہ جانور ہوگا اتنا اس کا ثواب ہے. اللہ کی راہ میں دینا تو اچھی چیز پیش کرنی. دیکھیں جب حضرت ابراہیم قربانی کے لیے کسے لے کے گئے ہیں؟ اس سے کوئی قیمتی چیز تھی دنیا میں نہیں تھی. اس وقت اس سے قیمتی چیز ابراہیم کے پاس تو کوئی نہیں تھی نا. تو انہوں سالوں بعد بڑھاپے میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا. اور یہ بھی سب سے بڑی اس بیٹے کی شان یہ تھی، اہمیت تھی کہ جانتے تھے کہ اسی کی نسل میں خاتم الانبیاء نے آنا ہے. اتنا بڑا سارا کچھ جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لے گئے تھے. کہا میرے اللہ تیری بارگاہ میں تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں، میری قربانی چاہتا ہے تو میں بھی دے سکتا ہوں، یہ بھی مجھ سے زیادہ میرا پسندیدہ ہے، اسے میں نے قربان کر دیا. تو آپ جانور لیتے وقت پھر ہمیں تو پھر کیوں یہ پریشانی بنتی ہے؟ اس کو بھی اچھے سے اچھا لینا چاہیے، بہترین.
اور اللہ نے اس کو چھوٹا لے لیں، بہت زیادہ بڑا نہ لیں، لیکن سے وہ اچھا ہو، وہ صحت مند، مطلب آگے دیکھ رہے ہیں، پھر یہ بھی کہا کہ بے عیب ہونا چاہیے. اور کمال یہ ہے کہ یہ جانور عجیب ہے، اس میں قربانی کا فلسفہ کہ یہ جانور جب کسی بندے کے پاس ہوتا ہے یا کسی بیچنے والے کے پاس ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو مارے، اس کو دھوپ میں باندھے، بھوکا رکھے، اس کو گھسیٹے، جو جی چاہے اس کے ساتھ. ادھر آپ نے پیسے دیے اور کہا کہ یہ جانور مجھے دے دو، میں اس کی قربانی کروں گا. جو ہی آپ نے پیسے دیے وہ جانور آپ کا ہوا، بلکہ آپ نے نیت کر لی کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. کہا یہ میرے شاعر اللہ، یہ میری نشانیوں میں شامل ہے، اس کی رسی بھی میری نشانیوں میں شامل ہے. اس کو کھینچ نہیں سکتے، اس کو گھسیٹ نہیں سکتے، اسے بھوکا نہیں رکھ سکتے، اسے پیاسا نہیں رکھ سکتے، اسے دھوپ میں اسے چلانا ہے تو خود چلے گا تو چلو گے، گھسیٹ نہیں سکتے، اس کو کھینچ نہیں سکتے. اللہ کی نشانی. میرے اللہ 1 منٹ میں کیا تبدیلی اس میں آ گئی، ابھی تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور ادھر یہ تیرے نام کے ساتھ منسوب ہوتا گیا تو اس کی شان کیا ہو گئی، کمال ہو گیا. اور ایک اور بات بھی میں برادران کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے عام طور پر قربانی کے گوشت کا مزہ نہیں ہوتا. اچھا، یقیناً اس بندے کو معذرت کے ساتھ قربانی کے گوشت کا مزہ نہیں آتا جو حلال کھانے کا عادی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اس سے زیادہ پاکیزہ گوشت مجھے بتائیں کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ، بس جس گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی وہ کعبہ بن گیا. جس انسان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ نبی بن جاتا ہے، وہ رسول بن جاتا ہے، وہ امام بن جاتا ہے، سید الانبیاء بن جاتے ہیں. یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کو گندہ نہیں کر سکتے آپ، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، ہم اس کے مہمان ہیں. تو پھر آپ بتائیں وہ گوشت جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو وہ کتنا پاکیزہ گوشت ہے. مجھے اگر کوئی پوچھے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تبرک کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بڑا متبرک کوئی گوشت اور ہے ہی نہیں جس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ. ہم تو مولا حسین کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، کسی امام کے ساتھ، ہم تو کنڈے کی نیاز ہیں، ہم صادق کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اس کا اتنا احترام ہے. تو پھر جس چیز کی ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ نسبت ہے اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے. یہ گوشت پاکیزہ ترین گوشت ہے، اس میں شفا ہے. اگر آپ اس نیت سے اسے کھائیں گے تو یقیناً آپ کو یہ شفا دے گا. قبلہ بہت مہربانی، اور آپ کی مہربانی جناب. کسی دوسرے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.